عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود من مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب تو میٹ چٹائی کا زمانہ گیا، کیا بھی چٹائی کا مثال ابھی کہاں کچی منزل میں گی چٹائی، ہاں مثال کے لیے وہاں جانا پڑے گا دیکھنے سمجھنے کے لیے۔ جیسے چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے آگے پیچھے آئیں گے لوگوں کے دلوں پر۔ فتنے کہاں آتے ہیں؟ سر پر، ہاتھ پر، پیر پر، باڈی پر نہیں، سیدھا دل پر۔ لہذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک کالا نقطہ لگ جائے گا، ایک کالا بلیک ڈاٹ، کالا نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا۔ فتنے تو آئیں گے پکا، ورنہ فتنہ کسی نے قبول کیا کالا نقطہ لگ جائے گا، نہیں قبول کیا سفید نقطہ لگ جائے، نشان لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ تو فتنے کے زمانے میں دل آدمیاں دو قسم دل کے اعتبار، ایک سفید رنگ، سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ سنگ مرمر ایسا پتھر ہے اتنا چکنا بھی رہتا ہے کہ کوئی چیز ٹکتی نہیں، اور ساتھ ساتھ گرمی ہے نا اس کو بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ گرمی سورج کتنا بھی ٹیمپریچر پر ہو اس کی گرمی وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ اتنا زبردست پتھر ہے وہ سنگ مرمر، وہ قبول نہیں کرتا گرمی کو، اس کے اثر کو۔ تو فرمایا جس کا دل فتنے کو قبول نہیں کرتا نا اس کا دل ایسے ہوتا ہے ایک دم صاف، کوئی فتنہ بھی کتنا بھی کیا بھی کرو وہ قبول نہیں کرتا، کون سے فتنے کو، ایک دم سلامتی کے ساتھ رہتا ہے، مضبوط ہے ایمان۔ اس لیے اب ایمان مضبوط ہونے کے لیے صبح و شام ظاہر سی بات ہے ایمانی ماحول اس کو ملنا چاہیے نا، تب جا کے ایمان مضبوط رہے گا نا۔ ماحول دیکھے تو خراب ہے، ایمان والا نہیں بلکہ ایمان کو ختم کرنے والا، خراب کرنے والا ماحول ہے، ایسے میں ایمان مضبوط رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کا دل کوئی فتنہ قبول نہیں کرے، تو اس کے لیے ماحول بھی ملنا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، جس نے فتنہ قبول کیا اس کا دل فرمایا سیاہ خاکی رنگ کے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ نہ نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی، جو مرضی میں آیا وہ کرے گا۔ جس کا دل فتنے کو قبول کرتا ہے وہ پھر کتنا اس کے سامنے واز کرو، کتنا اس کے سامنے خطبہ دو، بھینس کے سامنے تو خطبہ دے تو فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال سے، اس کے سامنے دے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل فتنے کو قبول کر چکا ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، اس کا ذوق بدل گیا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل گیا ہے۔ ایک آدمی بخار میں رہتا ہے نا تو لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ بریانی بھی اسے اچھا نہیں لگتا،
سچی بولو، جو اللہ ہم سب کو بیماری سے بچائے. بیمار آدمی ہم میں سے ہر ایک ہوا ہوگا نا بیماری کے ٹائم پہ، اچھا لگتا ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں، کتنے لوگ بیچارے ڈینگو میں مبتلا ہیں. اللہ سب کو عافیت دے، سب کو اللہ صحت دے، تندرستی دے. کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. تو ایسا ہو جاتا ہے اس کا بھی حال. اب اس میں غلطی مٹھائی کی ہے، بریانی کی ہے، سچی بولو تو واعظ نصیحت قرآن حدیث کی کوئی غلطی نہیں. اس کا دل کیا کر چکا ہے؟ فتنے کو قبول کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اچھی باتیں بھی اسے بری لگتی ہیں. اچھی باتیں بھی، اچھے لوگ بھی اسے برے لگتے ہیں. ہاں، اچھے لوگ بھی برے لگتے ہیں، کیونکہ دل ایسا ہو گیا ہے. اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا، گانے سنتے ہوئے دل لگتا ہے. ہاں، دین کی باتیں سنتے ہوئے دل نہیں لگتا. وہ کسی کی غیبت سنتے ہوئے اتنا آرام سے سنتا ہے، مزے لے کے سنتا ہے. نہیں، کسی اللہ والے کا واقعہ سنا دل نہیں لگتا. وہ کسی پکچر ایکٹر کا بات سنا کان کھولتے ہوئے آنکھیں بھی کھولتا ہے، پورا کھول جاتا ہے، سب سنتا ہے. یہ فتنے قبول کرنے کی نشانی ہے. آج دیکھو نا اکثر مسلمانوں کی حالت کیسی ہے. دین کی بات سننے کا جذبہ ہے، مسجد آنے کا جذبہ ہے، نماز پڑھنے کا جذبہ ہے، قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے. کس کے اندر کون سا ذوق ہے؟ دیکھو یہ ذوق بدلا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہمارا ذوق، ہمارا شوق، ہمارا ٹیسٹ کس میں رہتا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانی ذوق کو باقی رکھے. ایمانی ذوق ہونا ضروری ہے. اور جس کا دل قبول نہیں کرتا فتنے کو، اس کا دل ایسا رہے گا. اسے مسجد میں رہتے ہوئے سکون ملے گا، قرآن پڑھتے ہوئے سکون ملے گا. ٹھیک ہے، اب ایک حدیث پڑھتے. ان ابی امیہ الشعبانی رضی اللہ عنہ قال سألت ابا ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ فقلت یا ابا ثعلبہ كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فقال أبو ثعلبة يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. اور سے سنیے، حضرت ابو امیہ شعبانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کل بھی یہ آیت آپ کے سامنے آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی فکر کرو. بھائی تم اگر ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تم اپنی فکر کرو. اس کی تشریح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی. تو اب یہ صحابی اس صحابی سے پوچھ رہے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا اپنی فکر کرو، اس بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسے شخص سے یہ بات پوچھی ہے جو اس کے بارے میں خوب جانتا ہے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا. صحابی کہتے ہیں اس آیت کا مطلب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جن پر قرآن نازل ہوا. پوچھا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو، بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور سے بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے، دوسرے کی بات نہیں مان رہا، تو اس وقت عوام کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ. سمجھ رہے؟ جب ایسا ماحول ہو، کیونکہ آخری زمانے میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا مشکل ہو جائے. تو ان دنوں میں عمل کرنے والے کو اس کے ایک عمل پر اتنا ثواب ملے گا جتنا 50 آدمی کو اس کے عمل کرنے پر ملتا ہے. حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 50 کا اجر ملے گا یا ہم میں سے 50؟ تو سوال کیسا ہے؟ کیا سمجھدار تھے صحابہ. اب وہ جو آخری زمانے میں جن کو 50 لوگوں کے عمل کا ثواب ملے گا، عمل ایک کرے گا لیکن 50 آدمی
کو عمل کریں گے تو کتنا ثواب، اتنا ثواب اس کو ملے گا. تو 50 اس زمانے کے کی، لیکن ہمارے زمانے کی پوچھا، کیونکہ صحابہ کے عمل کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے نا. ارشاد فرمایا تم میں سے 50 کا اجر اس ایک آدمی کو ملے گا. سمجھ رہے؟ آخری زمانہ جو فتنے کا زمانہ ہے، اس میں اگر کوئی مسلمان صحیح معنی میں عمل کرے گا ایمان کے تقاضے پر تو اس کو ثواب کتنے کا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے 50 صحابہ جو عمل کیا اتنا ثواب اس کو ملے گا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آخری زمانے میں عمل کرنے والا شخص اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کے درجے سے بڑھ جائے گا، کیونکہ صحابہ اکرام بہرحال باقی ساری امت سے افضل ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کتنی ملی؟ 63 ہے نا، 63. آپ نے کتنا نماز پڑھا ہوگا؟ اب اگر کسی نے 100 سال کی عمر میں اس زمانے میں کوئی مسلمان سمجھو تہجد ہمارے نبی سے بھی زیادہ پڑھ لیا، کتنا بھی اس نے نماز پڑھا ہو، کیا اس کا درجہ ہمارے نبی کے بھی اجر و ثواب میں بڑھ سکتا ہے؟ ایک بات، ساری امت مل کے بھی اگر عمل کر لے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں پا سکتے سب مل کر. ایسے ہی سمجھو، صحابہ سے زیادہ اجر ملا تو درجہ ان سے نہیں بڑھتا کسی کا بھی. ان کا درجہ تو وہ درجہ ہے مطلب کوئی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ ولی بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے، نبی بھی نہیں بن سکتے. دنیا میں آپ بڑے سے بڑا ولی بن سکتے ہیں، کیا نہیں بن سکتے؟ صحابی نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے. وہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب کہ میرے نبی کی صحبت کے لیے، فرینڈشپ کے لیے، شاگردی کے لیے، اسٹوڈنٹ بننے کے لیے کون لائق ہے. اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تھا اس زمانے میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا ضروری ہے. البتہ اگر ایسا وقت آ جائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں یکسو رہنے کا حکم ہے. اللہ کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے. یہ شاید 50 سال پہلے جب کتاب لکھے اس ٹائم کی بات ہے. ابھی تھوڑا ماحول طرح خراب ہو گیا ہے، ہاں اس زمانے میں لکھے. ابھی میرے حساب سے 10% لوگ ہیں جو دوسروں کی بات مانیں، ورنہ 90%. یہ میں 10% بھی زیادہ بول رہا ہوں. آپ دیکھو، آپ مانتے نہیں، اتنا ایگو اس کو ایگو کا مسئلہ بناتے. ہاں نک چلو نہیں نہ میرے کو بولو تو کون، پرسوں کا بچہ دیکھو زبان ہے کیسا. اس طرح اپنی رائے کوئی آدمی کر سکتا ہے، قبول نہیں کرتا دوسرے. کتنا بھی آپ قرآن حدیث کی بات کرو، ضد ہٹ درمی، یہ سب تکبر کی نشانی، اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے. آج وہ زمانہ ہے، لیکن 100% نہیں بولتا، 90%، 10% اچھا ہے. تو یہ 10% کی امید میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف. 10 کون بول کے معلوم نہیں نا، امر بالمعروف نہیں کرتے رہنے کا. بعد میں نہیں مانا تو جھگڑا فساد نہیں کرنے کا، بلکہ اپنی فکر کرنے کا. بھائی اپنی قبر اپنا حشر. انہیں کیسے تم بولنے کا بول دیے نا، ہو گیا، تمہارا فرض نبھا دیے، تمہاری ذمہ داری ہو گئی. اب اپنی فکر کرو، اپنی نماز، اپنا حج، اپنا روزہ، اپنا نیک کام، اپنی تلاوت وغیرہ وغیرہ. نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة